آج کے پروگرام میں پہلے سوال جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہمیں عائشہ صدیقہ صاحبہ نے دارالنصر ربوہ سے پوچھا تھا سلفی فرقہ کے بارے میں کہ ان کا تعارف کروا دیں۔ سلفی کا لفظ سلف سے نکلا ہے، اسلاف مطلب بزرگان کے دین کی پیروی کرنے والے۔ تو بزرگان سے مراد یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ فرقہ غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد کا مطلب یہ تھا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی نہ کرنے والا، یعنی جو فقہائے اربعہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم السلام، ان میں سے یہ کسی کی پیروی نہیں کرتے تھے، تو ان کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ غیر مقلد اگر عرب میں غیر مقلد ہوں تو وہ ان کو سلفی کہتے ہیں، اور جو بر صغیر پاک و ہند میں جو غیر مقلدین ہیں وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں یا کو کہا جاتا ہے۔ اور سلفیہ فرقہ 4 صدی ہجری میں شروع ہوا تھا، اور ان کے مشہور جو بزرگ ہیں وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی فرقہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن دیوبندی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ تفصیلات ہیں جو آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گی۔ اسی طرح ان کے جو مختلف عقائد ہیں ان میں یہ تھا کہ کتاب و سنت عقل پر مقدم ہے، عقل شریعت پر مقدم نہیں ہے۔ ہمیں کسی چیز حکم کی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کے ظاہر پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں آیا ہے بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح یہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ شریعت کے کسی حکم کی علت اگر معلوم کی جائے تو یہ بدعت ہے، وجہ نہیں معلوم کرنی چاہیے کسی حکم کی، اور اس کے اوپر زیادہ رد و قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اب ویسے مجھے یہاں پہ وہ مثال بھی یاد آ گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب ایک حدیث پیش کی گئی کہ ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اگر اس پر کوئی روئے تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ نے یہ سن کر فرمایا کہ پہلے اس کو قرآن کریم کے اوپر تو پیش کر لو۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم تو واضح کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اس لیے اس حدیث کو جو راوی ہے اس نے سمجھنے میں کچھ ممکن ہے سمجھ میں غلطی ہو گئی ہو۔ مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں یہ چونکہ سلفی صحابہ کی اور صحابیات کی پیروی کرتے ہیں، تو صحابیات بھی اس بات کو مد نظر رکھتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکمت کیا ہے یا کیا وجہ ہے اس میں، اور وجہ کی بنیاد پہ ہی وہ معلوم کرتے تھے کہ وسلم کا قول ہے یا نہیں، یا کسی راوی کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ پھر ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ زیارت قبور کسی صورت میں درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کسی بھی قسم کی قبر کی زیارت کرنے کو مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جو سلفی امام تھے انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت بھی نہیں کرنے جانی چاہیے، بلکہ درود جہاں پہ ہیں، آپ جس جگہ پر ہیں وہیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے گا، تو وہاں پہ جانے کی اور جا کر دعا کرنے کی، درود پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب ان مکہ مدینہ میں جب حکومت قائم ہوئی ہے سلفیوں کی 1744 عیسوی میں غالباً، تو اس وقت انہوں نے صحابیات کی قبریں جنت البقیع میں جتنے مدفون صحابہ تھے اور ائمہ تھے مختلف، ان کی قبروں کو ایک لیول پہ کر دیا، اور بالکل ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو انہوں نے قائم رکھا ہے۔ پھر یہ صوفیاء کے جاری کردہ وظائف اور بدعتوں کے خلاف ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی قسم کی یہ جو قادریہ، چشتیہ، مختلف قسم کے صوفیاء کے فرقے ہیں، یہ درست نہیں ہیں، یہ بدعات ہیں۔ اور اسی طرح یہ تعویل، مجاز اور استعارہ اس کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اگر لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے، جیسے وہ آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، تو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کوئی روحانی چیز تھی، روحانی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جسمانی طور پر ہے، یہاں تک ظاہری چیز۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا کہ چہرے کے متعلق آتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی ہے، کوئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہ استعارہ ہے۔ اور اسی طرح عرش کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عرش بھی ایک ظاہری چیز ہے، تخت ہے،
جس پر خدا تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے. اس طرح کے یہ عقائد ہیں ان کے. لیکن ایک یہ ساتھ ضرور کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کیفیت ہے، ماہیت کیا ہے، لیکن بہرحال جسمانی وجود ان کا مانتے ہیں. اور اسی طرح ان کے مخصوص فقہی مسائل میں آمین بالجہر کہنا، یعنی اونچی آواز سے آمین کہنا، اور رفع یدین کرنا، یعنی کہ رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرنا، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ بھی ان کے مسائل میں ہے. اور قرات خلف الامام پڑھنا، یہ بھی ان کے مسائل میں، اہم مسائل میں ہے. یہاں پہ یہ میں ذکر کر دوں کہ ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کو ظاہری صورت میں بھی نافذ کیا جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب کافر ہیں. لیکن یہ اب چونکہ ریوائیول ہو رہا ہے، نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ آج کل کے نظریات میں ان میں تشدد پسندی کچھ پہلے کی نسبت زیادہ ہے. اور یہاں تک تشدد پسند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے لیں اور ہر دوسرے کو قتل کر دیں، ہر دوسرا واجب القتل ہے، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر تو وہ قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرے گا تو اس کی گردن اڑا دینی چاہیے. اور اسی تشدد کی بنا پر یہ قتل عام، ایسے لوگوں کا قتل عام کرنا جائز سمجھتے ہیں جو خواہ مسلمان ہی ہوں لیکن اس فرقے کے مخالف ہوں. تو یہ ان میں اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں. جو اس وقت بہت سی تشدد پسند تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں مسلم یا اسلام کے نام پر، تو وہ بھی ان کے نظریات سے متاثر ہیں، یہی نظریات رکھنے والے ہیں. جی بالکل، یہی نظریات ہیں ان کے. لیکن ان تمام نظریات کے اب ایک نظریہ یہ ہے نا کہ قبر پرستی یا توحید کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے قبے، ہر قسم کے مزارات کو ختم کر دینا چاہیے. اس نظریے سے متاثر ہو کر بیسیکلی تو یہی ان کی بنیاد یہی ہے. تو آج کل یہ کر رہے ہیں کہ تمام قسم کے جو مقبرے ہیں، نشانات ہیں، ان کو مٹا دیا جائے، ان کو بالکل ختم کر دیا جائے. بموں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے جو تاریخی نوادرات ہیں، جو مجسمے وغیرہ تھے افغانستان میں یا عراق میں یا سیریا میں، وہاں پر بھی جو ہے ان کو وہ ختم کیا گیا. وہ بھی انہی نظریات کے. اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ یہ چونکہ شرکی یا ماجگاہ ہے، اس لیے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ درست ہے. حالانکہ شرک تو ایز سچ نہیں ہوتا ان مقامات سے دیکھنے سے. ان مقامات کے دیکھنے سے تو تاریخ یاد ہوتی ہے، اور علم تاریخ میں، ہاں جی، بلکہ وہ جو سیرو فی الارض کا ارشاد ہے قرآنی کہ آپ لوگ زمین میں چل پھر کے دیکھو کیفیٰ کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا. تو وہ اسی لیے کہ اگر وہ چیزیں موجود ہوں گی، وہ کھنڈر، وہ سارے علامات موجود ہوں گی، تو پھر ہی پتہ لگے گا کہ کیا اس کی کیفیت ہے، کیسے وہ لوگ رہتے تھے، ان پر کس طرح خدا کا عذاب آیا. اگر ان نشانات کو بالکل مٹا دیا جائے گا تو وہ بہرحال یہ جو حکم کی حکمت ہے اس میں وہ باطل ہو جائے گی.